محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شاہی دوا خانہ۔ محترم ناظرین، مردانہ کمزوری ضعف باہ کے تعلق سے میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات آتے رہتے ہیں کہ آخر مردانہ کمزوری کیوں اور کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ عضو خاص کی بیماری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردانہ کمزوری کا تعلق صرف دماغ سے ہے، لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مردانہ کمزوری کا تعلق انسان کے جتنے بھی اعضائے رئیسہ ہے ان سب سے ہے۔ مختلف وجوہات مردانہ کمزوری کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی اہم اور علمی بات کو بتانے والا ہوں کہ آخر مردانہ کمزوری کی وجوہات، مردانہ کمزوری کے اسباب کیا ہے۔ یہ بہت ہی آج زبردست ویڈیو بننے والی ہے اور بہت ہی زبردست نالج اور معلومات آپ تک پہنچنے والی ہے۔ محترم ناظرین، آپ یہ سمجھیے کہ اگر کسی آدمی کے لنگ میں اور عضو خاص میں انتشار ہی نہیں آ رہا ہے اور جوش ہی نہیں آ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دماغ کمزور ہے، اس کے اعصاب کمزور ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کو حرکت کا حکم دینا، کسی بھی کام کو کرنے کا حکم دینا، یہ ذمہ داری ہے دماغ کی۔ اگر میرا ہاتھ حرکت نہیں کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دماغ نے اس کو حکم نہیں دیا ہے، اور میرا ہاتھ اگر حرکت کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے دماغ نے میرے ہاتھ کو حرکت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آدمی بیٹھا ہوا ہے، چل نہیں رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دماغ نے اس کو چلنے کا حکم نہیں دیا، اور جب چلنے لگ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دماغ نے اس کی ٹانگوں کو اور اس کے پاؤں کو چلنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو اگر عضو خاص میں اور لنگ میں انتشار ہی نہیں آ رہا ہے، جوش ہی نہیں آ رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دماغ اس کے لنگ کو اور عضو خاص کو حکم نہیں دے رہا ہے۔ اس کے دماغ میں حکم کرنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ تو یہ ضعف دماغ اور دماغ کے کمزور ہونے کی وجہ سے مردانہ کمزوری آ گئی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انتشار تو آ رہا ہے، جوش تو آ رہا ہے، لیکن فل جوش نہیں آ رہا ہے، کم جوش آ رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل کمزور ہے۔ کیسے؟ دل کا کام یہ ہے کہ خون کو دھکیل کر عضو خاص اور لنگ کی رگوں میں لے جائے، اس میں خون کو دھکا مار کر خون کو دھکیل کر لے جائے۔ اگر وہاں پر خون اچھی طرح نہیں پہنچ رہا ہے، جوش کم آ رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل خون اچھی طرح نہیں دھکیل رہا ہے، خون اچھی طرح لنگ کی اور عضو خاص کی رگوں میں نہیں پہنچا پا رہا ہے، تو یہ دل کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی آدمی کے لنگ میں اور عضو خاص میں انتشار اور جوش بھی فل آ رہا ہے، اور جوش آ رہا ہے اور فل آ رہا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ جوش آ کر زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر پاتا، جلدی سے ہی جوش ختم ہو جاتا ہے اور عضو خاص لنگ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دماغ بھی صحیح ہے، کمزور نہیں، دل بھی صحیح ہے، لیکن اس کے حشفے میں اور لنگ میں کمزوری ہے۔ کیونکہ لنگ اور عضو خاص کی ذمہ داری یہ ہے، ڈیوٹی یہ ہے کہ خون کو، جو آنے والا خون ہے، اس کو روک کر رکھے۔ اگر خون جلدی سے واپس چلا جاتا ہے عضو خاص سے تو اس بات کی علامت ہے کہ حشفہ کمزور ہو گیا ہے، لنگ اور عضو خاص کمزور ہو گیا ہے، اور وہ اس کے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک آدمی کے ذرا سی سوچ میں، ذرا سا سوچا، منی یا مزی نکل گئی، ویریے نکل گیا، ذرا سے خیالات میں ویریے نکل گیا، مزی منی نکل گئی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے گردے خراب ہو گئے۔ کیونکہ گردہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی منی یا مزی کے نکلنے میں، یعنی ویریے کے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو ٹائمنگ کا تعلق گردوں سے ہوا۔ اگر کسی آدمی نے ذرا سا سوچا، ذرا سا چلا، ذرا سا
رگڑا لگا اور اس کے بعد منی یا مزی نکل گئی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے گردوں میں کمزوری آ گئی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کچھ اسباب تھے مردانہ کمزوری کے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردانہ کمزوری کی ایک ہی وجہ نہیں ہے، مختلف وجوہات مردانہ کمزوری کی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تلے سے علاج ہو جائے گا، صرف فلاں معجون سے علاج ہو جائے گا، فلاں دوا کھانے سے علاج ہو جائے گا، تو وہ غلط فہمی میں ہے، کیونکہ مردانہ کمزوری کی صرف ایک ہی وجہ نہیں ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی ان اسباب سے، ان وجوہات سے، کہ جو لوگ خود سے علاج کرنے پر اڑے ہوئے ہیں، جو خود سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی غلط فہمی پر ہے، کیونکہ ہر آدمی کی حیثیت اور طاقت نہیں ہوتی کہ وہ مردانہ کمزوری کی نوعیت کی تشخیص کرے اور یہ پتہ لگا سکے کہ مردانہ کمزوری کیسے آئی ہے۔ یہ ایک اچھے حکیم، اچھے طبیب ہی کی ذمہ داری ہے، اور وہی یہ کام کر سکتا ہے کہ مریض کے اندر دیکھے کہ مرض کہاں سے آیا، دماغ کی کمزوری سے آیا، دل کی کمزوری سے آیا، یا گردوں کی کمزوری سے آیا ہے، یا کسی اور وجہ سے آیا ہے۔ تو یہ ہر آدمی خود سے علاج نہ کرے۔ تو مختلف، اسی لیے جن لوگوں میں مردانہ کمزوری ہوتی ہے، بعض دفعہ ان کی کئی دوائیاں ایک ساتھ چلتی ہے، دماغ کی بھی چلتی ہے، دل کی بھی چلتی ہے، عضو خاص کی بھی چلتی ہے، لہذا ایک دوائی سے اس کا علاج نہیں ہوگا۔ خصوصاً اتنی ساری دوائیاں ان لوگوں کی چلتی ہے کہ جن میں مردانہ کمزوری زیادہ آ گئی ہے، جس کے ہمیشہ 6:30 بجے رہتے ہیں، آپ اشاروں میں سمجھ جائے، جس کے ہمیشہ 6:30 بجے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی دوائیاں تھوڑا زیادہ چلتی ہے اور احتیاط کے ساتھ ان کی دوائیاں چلائی جاتی ہیں، ان کا علاج تھوڑا احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، خالص تلے سے، خالص تیل سے یا کسی معجون سے علاج نہیں ہو سکتا، اس کے مختلف اسباب اور وجوہات ہیں۔ یہ ویڈیو میں نے صرف معلومات کے لیے بنائی ہے اور شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہر آدمی تھوڑی سی علاج کی سمجھ بوجھ بھی کر سکے، کیونکہ بعض حکیم ایسے ہوتے ہیں کہ ہر مریض کو ایک ہی دوائی پکڑا دیتے ہیں، یہ صفوف لیجئے، یہ معجون لیجئے، پٹی باندھ دیجئے۔ ہر آدمی کا پٹی باندھنے سے علاج نہیں ہوتا، ہر آدمی کا صرف تلے اور تیل سے علاج نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے اندر کسی بھی طرح کی کمزوری ہے تو کسی اچھے حکیم کو، کسی اچھے طبیب کو ملاقات کیجئے، اس سے اپنے مرض کی تشخیص کرا کر اس سے علاج کرائیے۔ اگر ہم سے کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، واٹس اپ نمبر بھی ہم نے نیچے دے دیا ہے، تو ہم سے واٹس اپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔